تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، اور اگر مستورات سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے چوتھے پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ چوتھے پارے کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اگر نیکی کا اعلیٰ درجہ تمہیں چاہیے، نیکی کا بلند درجہ چاہتے ہو، تو تب تک یہ درجہ، یہ مرتبہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا جب تک اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی اگر تمہیں اپنے مطلوب تک پہنچنا ہے تو اپنے محبوب کی قربانی دینی ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں ایک فطری چیز ہے، اور انسان کا جی نہیں کرتا کہ اسے خرچ کرے، اور یہی فرق ہے سود میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کس کو کچھ دیتا ہے، بدلے میں اس سے بھی زیادہ جو دیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس لیتا ہے، یعنی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں انسان بغیر معاوضے کے دیتا ہے، اور جسے دے رہا ہے اس سے واپسی کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اس دیے ہوئے کا بدلہ وہ اپنے رب سے چاہتا ہے۔ اور جو خاص اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں ہے، وہ جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لینے والے کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے میرا دیا ہوا قبول کیا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کا بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس مال و دولت کو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ہے۔ دوسرا اہم مضمون اس چوتھے پارے کی ابتدا میں ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے غالباً دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تحویل قبلہ، جب قبلے کا حکم بدلا تو یہود نے، نصارہ نے بڑے اعتراض کیے کہ جی بیت المقدس کو بدل کر بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس تو بہت ہی افضل ہے، اور خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ سے زیادہ مقدس جگہ ہے، اور کائنات پر، زمین پر اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں خانہ کعبہ، بیت اللہ کے بارے میں، تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ان اول بیت، زمین پر جو پہلا گھر خدا کا جو بنایا گیا تھا وہ بیت اللہ ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کائنات پر سب سے افضل جو گھر ہے وہ بیت اللہ۔ کیوں کہ حکم دینے والا کون؟ اللہ۔ نقشہ کس نے بنایا؟ حضرت جبرائیل نے۔ تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے۔ اور ساتھ مزدور کی طرح کام کس نے کیا؟ سیدنا اسماعیل نے علیہ السلام۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر کائنات پہ وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی فیہ آیات بینات، اس میں اللہ رب العزت کی واضح نشانیاں ہیں۔ وہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ اس کے علاوہ زمزم وہ کنواں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حتیم وہ حصہ جو بظاہر تو خانہ کعبہ سے باہر ہے،
لیکن حقیقت میں اس حتیم کی دیوار کے اندر جو چلا گیا وہ کہاں چلا گیا؟ خانہ کعبہ کے اندر، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے امن مل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مسئلہ ہے کہ اگر اپنے باپ کا قاتل، کسی کے باپ کا قاتل اسے کہاں مل جائے؟ خانہ کعبہ کے اندر، تو وہاں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ، ہاں کسی بہانے سے باہر لے کر آئے اسے اس حدود سے اور پھر پکڑے تو الگ بات ہے، لیکن اپنے باپ، سگے باپ کا قاتل بھی اگر وہاں موجود ہے وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں موجود ہے وہ امن میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اندر ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تقوی یوں اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب تین باتیں ہیں۔ تقوی ایسے اختیار کرو جیسے حق ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، کبھی بھی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر دو، اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، کبھی اللہ کی ذات کو بھولو مت۔ اور نمبر تین، اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرو، کبھی اس کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہ کرو۔ جس نے یہ تین کام کیے، اللہ کی اطاعت ہمیشہ، اللہ رب العزت کو یاد رکھا ہمیشہ، اور نمبر تین اللہ کا شکر ادا کیا ہمیشہ، تو اس نے تقوی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو آیت ہے، میں آیت آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آیت نمبر کنتم خیر امت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، ہم سب سے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، خیر امت، بہترین، لیکن کس وجہ سے؟ کہ تأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کاموں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تین کام کرنے کی وجہ سے امت محمدیہ کو بہترین امت کہا اس لیے ہے کہ اس کو وہ کام سونپا گیا جو کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت کسے مبعوث کرتے تھے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس فضیلت میں داخل ہو جائے، یعنی بہترین امت کا جو لیبل ہے وہ لیبل اسے بھی مل جائے، تو اسے یہ تین شرطیں پوری کرنی ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور نمبر تین ایک اللہ پر ایمان رکھنا۔ جو یہ تین کام کرے گا وہ بہترین امت میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والوں کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ فرمایا کہ ان کافروں کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ تم دوستی مت کرو، ان سے دور رہو۔ ان کے ایک ہے کہ ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر ایک ملکوں کے تعلقات جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں، تعلقات ایک ضرورت کی حد تک ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تعلقات کو بڑھانے کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے مزید اپنے مفادات کو تشکیل دیتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنا منع فرما دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کی چار وجہ ہے، چار وجہ سے، چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے تمہیں ان کے قریب نہیں ہونا۔ نمبر ایک، لا یألونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ نمبر دو، ودوا ما عنتم، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش بھی ہوتے ہیں اور دلی طور پر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان مصیبت میں پھنسے رہیں۔ نمبر تین، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی، ان کی عداوت ان کے منہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔
عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گے. اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی ان کے جملوں سے، ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہوگی. اور نمبر 4 وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں تمہارا بغض انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. زبان سے تمہیں میٹھے میٹھے بولیں گے لیکن دلوں میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے رب نے کہاں ارشاد فرمائی؟ قرآن مجید کے اندر. میں آیت کا ریفرنس آپ کو بتا دوں دوبارہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118. اس کی تفسیر ذرا تفصیل سے پڑھیے گا، خود سمجھیں، اس کو پڑھیں. ہاں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہ کہنا چاہیے جی کہ آپ قرآن مجید کو صرف تبھی پڑھیں کہ جب آپ کو کوئی بتا رہا ہو. خود بھی پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کا ایک حصہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے اسے کوئی بھی پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. ہاں، مسائل کو نہ چھیڑیں، وہ علماء کا کام ہے، لیکن جو حصہ نصیحتوں والا ہے، جس میں گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، وہ ہر کوئی سمجھے، ہر کوئی پڑھے. دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان کو پڑھے. ہاں، ہر مسائل میں گفتگو نہ شروع کر دے، وہ علماء کرام کا، اہل علم کا کام ہے. تو یہ 4 وجوہات اللہ نے بتائی ہیں. نمبر 1، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے. نمبر 2، دلی طور پر چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. نمبر 3، ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے بھی ان کا بغض ظاہر ہو رہا ہے. اور نمبر 4، جو دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا، آیت نمبر 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی تھی. غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، آ رہا ہے غزوہ بدر کا دن بھی. سن 2 ہجری غزوہ بدر، مسلمان تعداد میں 313 لیکن 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مدد اور ہماری نصرت اور اہل ایمان کے جذبہ ایمانی کی بدولت ہی ممکن ہوا. لیکن یاد رکھیے غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں ہے. یہاں سورہ آل عمران میں جسٹ فار ریفرنس، حوالے کے طور پر ذکر کیا ہے. کیوں کہ سورہ آل عمران میں بیسیکلی جو ذکر ہے غزوہ احد کا ہے. غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے بطور حوالے کے کس کا ذکر کیا؟ غزوہ بدر کا. اور غزوہ احد کا ذکر آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 700 صحابہ کرام نکلے تو 1000 تھے، بعد میں جو 300 بیچ میں منافقین تھے وہ سائڈ پر ہو گئے، جی ہم تو نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، تو وہ سائڈ پر ہو گئے. 700 مسلمان اور 3000 کافر. اور ہوا یہ کہ میدان میں جب مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اہل ایمان کو. لیکن یہ فتح شکست میں بدل گئی. بدلی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھانا اور سمجھانا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام جن کی قیادت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. یہ 50 صحابہ بڑے مضبوط قسم کے تیر انداز تھے. انہیں مقرر کر دیا چھوٹی سی پہاڑی پر. آپ میں سے جن حضرات کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تو شہدائے احد کا وہ جو احاطہ ہے نا جہاں پہ وہ مدفون ہیں، اس کے ساتھ ہی چھوٹا ٹیلہ نما ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم نے یہاں سے خیال رکھنا ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور یاد رکھو ہمیں فتح ہو یا شکست، ایون حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو چیلیں، کوے، پرندے نوچ رہے ہیں، مگر تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح دی. کفار کا لشکر بھاگا تو یہ 50 تیر انداز انہوں نے سمجھا کہ اب فتح تو ہو گئی ہے، تو بقیہ مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے ان 50 تیر اندازوں میں سے 40 کے قریب پہاڑی سے اترے اور ان صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے. 10 صحابہ کرام وہیں کھڑے رہے. انہوں نے روکا بھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم تب تک تھا جب تک کیا نہ ہو، فتح نہ ہو. تو فتح تو ہو گئی. اب ہوا یہ کہ یہ ادھر مصروف تھے، بے خبر تھے، اور ادھر جو کفار کا لشکر واپس جا رہا تھا اس لشکر میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب مسلمان نہیں تھے. انہوں نے دیکھا اور موقع غنیمت سمجھا اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پیچھے سے حملہ کیا، اور اس کا نقصان اہل ایمان کو یہ اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. 70 صحابہ. اور کفار کا لشکر، یہ حضرت خالد بن ولید تو آئے اور کفار کا بقیہ لشکر وہ بھی واپس آ گیا.
اب ادھر سے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے قریش کا کفار کا لشکر بھی آ گیا، مسلمان ایک بار گھبرا گئے، بعد میں اکٹھے ہو تو گئے، اور کفار اپنا وہ جو فتح ان کو مل رہی، اللہ نے بس ان کا دل پھیر دیا کہ کفار اپنی جو فتح اب ان کو ملنے والی تھی دوبارہ، وہ اس کو بیچ میں ادھورا چھوڑ کر واپس بھاگ گئے، پوری فتح حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اہل ایمان کو اللہ نے دکھا بھی دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر، شہداء کو لے کر تشریف لائے اور ان کو دفن کیا۔ دفن کر لینے کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر ان کفار کے پیچھے جو بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، ان کا پیچھا کیا۔ اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے ان آیات میں منافقین کا جو ایک نا انہوں نے بڑا پراپیگنڈا کیا، پتہ کیا کہنے لگے کہ لو کان الامر، اگر یہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا دین ہوتا نا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے پراپیگنڈا کیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے، ما قتلنا ہا ہنا، اور ہمیں جو قتل کر دیا گیا، ہمیں جان سے مار دیا گیا، اگر یہ سچا دین ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، ان کے پراپیگنڈے کا جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان جو مایوسی کی کیفیت میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ جب دوبارہ حملہ ہوا تو افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ کے بہت سارے رسول گزرے ہیں، لیکن افا ان ماتا او قتلا، اگر حضور پاک علیہ السلام وفات پا جائیں، دنیا سے چلے جائیں، او قتلا یا شہید ہو جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم دین کو چھوڑ دو گے۔ فرمایا یہ کام نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہی وہ آیت ہے جو حضور پاک علیہ السلام کا جب دنیا سے وصال ہو گیا، پردہ کیا تھا آپ نے، صحابہ کرام ایک غم کی کیفیت میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو تلاوت کر کے صحابہ کرام کو کیا دیا تھا؟ حوصلہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے دین سے کیا ہو جائیں؟ منحرف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان ایمان والوں کی تعریف بھی کی ہے۔ آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا بڑی ہمت ہے، ویسے بڑا حوصلہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، بقیہ بے شمار زخمی ہیں، ان زخمی صحابہ کو اور 70 کو دفن کیا بھی، اور زخمی صحابہ اپنے زخموں سے چور چور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا میرے محبوب ان کو اکٹھا کریں، اور جو کفار کا لشکر واپس جا رہا ہے ان کا پیچھا کریں۔ اب بڑی تھکاوٹ تھی، زخمی تھے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ چلو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اس دوبارہ جو پیچھا کرنا ہے اس میں صرف وہی جائیں گے جو غزوہ احد میں پہلے شامل ہوئے ہیں، انہی میں سے جائیں، صحابہ کرام پر قربان جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہا اور زخموں سے چور چور پھر نکل پڑے، اور کفار کا لشکر جو جا رہا تھا انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور وہاں پڑاؤ کر کے پلان کر رہے تھے کیا کہ دوبارہ پھر مڑ کر حملہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بڑا پچھتایا، ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے تو بڑا غلط کیا ہے، ہم واپس مڑے، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا لیکن حملہ پورا نہیں کیا، بیچ میں ہی کام چھوڑ کے آ گئے ہیں، چلو دوبارہ چلتے ہیں۔ تو وہ ادھر پلان بنا رہے تھے، ادھر مسلمان ان کا پیچھا کرتے وہاں پہنچے تو ان کے دل میں ایسا رعب بیٹھا کہ وہاں سے بھاگے اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد، اسی وجہ سے اس کو غزوہ حمراء الاسد بھی کہتے ہیں، دوبارہ جب گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، حالانکہ زخمی تھے، لیکن فرمایا للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں، واتقوا، جو متقی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، آج ہم سے بھی ایمان یہی تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنے ان ایمان والے بندوں کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
اللہ کے وہ نیک لوگ، نیک بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی۔ آپ بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد ہی تو کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اللہ کو یاد کیا، پھر مزید اللہ تعالیٰ کو یاد، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا میرے وہ بندے جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہوئے زبان سے یہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کچھ بھی فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ میرے بندے یہ ہیں، اور ان کی چند دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور سورہ آل عمران کا اختتام اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں پر کیا ہے، وہ آیت ہے آیت نمبر 200۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے نا تو 4 کام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ نمبر 2 وصابروا، اور مصابرہ کرو۔ مصابرہ کیا ہے؟ کہ دشمن کے مقابلے میں اس سے زیادہ ثابت قدمی دکھانا۔ دشمن تو پکا ہے ہی ہے، تم اس سے زیادہ پکے ہو کر دکھاؤ۔ ورابطوا، دشمن کے حملے کے لیے ہر وقت تیاری کرتے رہنا۔ اور واتقوا اللہ، نمبر 4 تقوی اختیار کرو۔ ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ مضبوط رہو، دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرتے رہو، اور نمبر 4 ان سب کاموں کی روح کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ 4 کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی مضمون پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اور آگے سورہ شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء۔ سورہ نساء، نساء کن کو بولتے ہیں جی؟ عورتوں کو۔ سورہ نساء، اس سورہ نساء کو سورہ نساء کبریٰ، بڑی سورت بھی بولتے ہیں، یہ بڑی سورہ نساء ہے۔ اور 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق، اس کو سورہ نساء قصرا یا سورہ بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹی سورہ نساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ نساء اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکامات وہ بیان کیے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، مستورات ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے۔ وہ ان سے بھی میں مخاطب چکے ہوں، میری باتوں کو سن رہی ہیں، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ نساء، عورتوں کا ذکر، اور فرمایا عورتوں کو سورہ نساء سیکھنی چاہیے۔ سورہ نور اور سورہ نساء، یہ عورتوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں یتیموں کا ذکر کیا ہے۔ یتیم جن کے ماں باپ سر پہ نہیں رہے، باپ فوت ہو گیا، چھوٹے بچے، فرمایا کہ ان کے مال کی رکھوالی بھی کرو۔ اور وآتوا الیتامی اموالہم، جب سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اپنا ردی مال بیچ میں رکھ کے ان کا اچھا مال لے لیا، فرمایا یہ کام نہ کرو، اور جو یہ کام کرے گا فرمایا ان کے مال کو کھائے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کے مال سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والوں، تم اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ وہ مال نہیں کھا رہے یتیموں کا، بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء کے اندر نکاح کے بارے میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک سے زائد نکاح کرنا، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ 4 شادیاں کرنے کی اللہ رب العزت نے، جو خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، جن کو معلوم ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، انہوں نے 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ لیکن یہاں پہ خواتین پریشان نہ ہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکم یہ دیا وہ یہ کام کرے جو عورتوں کے بیویوں کے حقوق بھی ادا کر سکے، مالی اعتبار سے اس کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور ان کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔ اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے، 2-3 شادیاں کرنی ہیں 4 تک، لیکن کرنا بعد میں کیا ہے، ان کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، حق تلفی کرنی ہے، تو فرمایا پھر کیا کرو، ایک ہی کافی ہے،
اسی پر اکتفا کرو، اسی کے حقوق کو ادا کرو۔ زمانے جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، 4 5 5 10 10 15 15 عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن کرتے پتہ کیا تھے؟ ان کو کسی کو دل چاہا تو اپنے قریب کر لیا، کسی کو چاہا تو پھینک دیا، اور جس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس تو نہیں جانا، لیکن اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، نہ اس کو چھوڑتے ہیں نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو اس عورت کی مثال بالکل ایسے تھی جیسے بیوہ ہے، لیکن یہ ایسی بیوہ تھی جس کا شوہر زندہ ہے لیکن ہے وہ بیوہ۔ فرمایا ایسے نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق بھی بتائے اور نکاح کی حد بندی بھی کر دی کہ 4 سے زائد تمہارے لیے جائز نہیں، وہ بھی تب جب تم اس کی شرطیں پوری کرتے ہو۔ اور ایک خاص بات جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کیے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہی نہیں تھے۔ آج کل بھی ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، وہاں شاید اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو، عورتوں کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس زمانے جاہلیت میں کیا کہتے تھے کہ عورت کو وراثت کیوں دینی ہے؟ نہ یہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ یہ گھوڑے پر بیٹھ سکتی ہے، نہ یہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو اس کو مال وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کو مال وراثت دو، اور یہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جو ان کو دینا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وراثت کے حوالے سے مسائل بیان کیے اور عورتوں کے بارے میں حصہ متعین کر دیا۔ عورت اگر کوئی شخص مر گیا، وراثت کسے بولتے ہیں جی؟ جو شخص مر گیا ہے، وفات پا چکا ہے، اس کا جو مال و دولت جو اس نے چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی وراثت ہے۔ تو اس وراثت میں اس مرنے والے کی ماں، اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اس کی اگر کوئی بہن ہے اس کا حصہ ہے، اس کی کوئی اولاد، اور سب سے بڑھ کر جو اس کی رفیق حیات اس کی بیوی ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے۔ حصے کیا ہیں وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل جن مسائل کی قرآن مجید میں تفصیل نہیں، صرف حکم دیا، اس کے برعکس وراثت کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الگ الگ حصے بیان کیے ہیں کہ اگر بیوی کا اولاد موجود ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہوگا، مرنے والے کے ماں باپ دونوں موجود ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، صرف ماں ہے تو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، یہ اور ساتھ بھائیوں کا، ان کا تو بتایا ہی ہے، لیکن عورتوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو ان کے حصے دینے چاہیے۔ آج کل کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، تعلیم تو بہت حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ پھر بھی جاہل ہی ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حصے متعین فرمائے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا حق ہے ہی نہیں کہ ہم وہ حصہ روک سکیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کا رائٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 پارے کے اختتام پہ چند رشتے بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں کے ساتھ، وبناتکم، بیٹیوں کے ساتھ، واخواتکم، بہنوں کے ساتھ، وعماتکم، پھوپھیوں کے ساتھ، وخالاتکم، خالاؤں کے ساتھ، وبنات الاخی، بھتیجیوں کے ساتھ، وبنات الاختی، بھانجیوں کے ساتھ، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا بچپن میں دودھ پلایا چھوٹی عمر میں، وہ تمہاری رضاعی ماں، دودھ کی ماں جسے ہم بولتے ہیں، دودھ کی ماں بن گئی۔ ان سب رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا، یا اسی طرح جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری اب کیا بن گئی؟ بہن بن گئی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ایک ہی مرتبہ ایک ہی نکاح میں 2 بہنوں کو اکٹھا رکھنا بھی حرام ہے۔ 2 سگی بہنیں اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ سارے مسائل اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان آخری آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، ہاں اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو توبہ کر لو، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اب آئندہ جان بوجھ کر اگر کرو گے تو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت ان احکامات اور مسائل کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا